امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ پروردگار نے 3 شعبان کو پورے زمین پر ایک ایسے وجود کو اتارا کہ جو صرف اپنے زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک کی بشریت کو بچاتا رہے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ روایت جو ہم سنتے ہیں جو رسول خدا سے ہے کہ بے شک کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ یہ کسی ایک زمانے کے لیے ہے، کسی مکان کے لیے، کسی جگہ کے لیے نہیں، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ باقی تمام مخلوقات کے لیے بھی امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور ہم بھارت اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ اگر امام حسین کی یہ زندگی، یہ درس، یہ گفتگو نہ ہوتی آج ہمارے پاس جو سرمایہ ہے جسے ہم آزاداری کہتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کی بقا بھی اسی کربلا کے معرکے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے خود سجایا ہو۔ امام کو کربلا بلایا نہیں گیا گھیر کر، امام کو وہاں پر شہید نہیں بلکہ امام نے یزید کو گھیر کے بلایا۔ 75 سال کا بوڑھا بھی ہوگا، 6 ماہ کا بچہ بھی ہوگا، خاتون بھی ہوگی، مرد بھی ہوگا، حبیب جیسا بزرگ بھی ہوگا، جون جیسا غلام بھی ہوگا۔ ایک ایسا مکتب جو قیامت تک کے لیے ہر شخص پہ حجت کو تمام کر گیا کہ تم کسی زمانے میں کسی مقام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیسے آؤں امام حسین کی طرف۔ امام نے 61 ہجری میں سب کو بلا کر دکھا دیا کہ کوئی کوفہ کا تھا، کوئی مدینہ کا تھا، کوئی بصرہ کا تھا، کوئی مکہ کا تھا۔ آج بھی امام حسین ہمیں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو، کہاں کے بھی ہو، کیسے بھی ہو، آؤ، ہمارا فرزند انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے مولا تو کامیاب ہو جاتے، یا ان اصحاب کے ساتھ ہوتے جو امام کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہم ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، ہمارا فرزند ہے تمہارے درمیان، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کربلا یہی سکھاتی ہے اور یہی حسینیت کا درس ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت کی طرف بڑھائے، اور جو امام کو پہچان جاتا ہے پھر وہ دنیا کی طاقتوں سے، دنیا کی دولتوں سے، لالچوں سے، جان کے خوف سے، مال کے خوف سے نہیں ڈرتا، پھر وہ اپنے امام کے گرد گھومتا ہے اور پروانے کی طرح فنا ہو جاتا ہے، اپنے وجود کو قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے اصحاب کسی کے نہیں تھے۔ دنیا جنت کی نعمتوں کے لیے تڑپتی ہے اور جنت کی نعمتیں اس امید میں کہ ایک دفعہ یہ اصحاب امام حسین ہمیں دیکھ لے۔ انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ جنت کی نعمتیں کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی جنت امام حسین ہے، وہ اپنی نگاہوں کو امام کی طرف رکھیں گے، امام کی معرفت۔ اور آج کے دور میں بھی جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ آج کے دور کے اندر بھی جس کو یہ معرفت ہو جاتی ہے وہ حسینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا گروہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک شخص کیوں نہ ہو۔ یہی تو آج کے دور میں بتایا کہ جب انسان اس عزاداری سے
صحیح درس لے کر اٹھتا ہے تو وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے. وہ پھر دنیا سے نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرتی ہے. اسے کہتے تھے کہ بھائی آپ بلٹ پروف جیکٹ تو پہن لیا کریں، فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں. کہا میں تو اس قابل ہی نہیں سمجھتا. جب ان کو کہا کہ آپ نہ جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں، کہا 40 سال میں گلی گلی کوچا کوچا شہادت کو ڈھونڈتا رہا. یہ اس مکتب کا جو راہی ہے موت اسے شکست نہیں دے سکتی، وہ موت کو بھی شکست دے جاتا ہے. اور ایسا چاہتا ہے کہ جب زندہ تھا تو کم ڈرتے تھے، جب گیا تو لوگ زیادہ ڈرنے لگ گئے. یعنی تصویر بھی لگا لیں آپ فیس بک کے اوپر تو اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. ایسے ہی نا، جو سلمانی کی تصویر ڈالتے ایک ہفتہ ایک مہینہ پوسٹ نہیں کر سکتے، تصویر سے خوف ہے. تو اب سمجھ میں آیا 313 ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے 313. یہ مکتب بناتا ہے، یہ گریہ بناتا ہے، شہید الشہداء پر رونا بناتا ہے. یہ رات کی عبادت، یہ طولانی سجدے جو خود امام نے ہمیں سکھائے کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کی طرف بڑھو. خود شب عاشوراء بھی امام نے جو مہلت مانگی وہ قرآن کی تلاوت اور عبادت کی تھی. ہم اپنی زندگی میں زیادہ محترم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم امام کو پہچانیں. امام دنیا میں کیوں آئے، امام کی ضرورت کیوں ہے، امام کس کو کہتے ہیں. کیونکہ ہم اکثر لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تو ہم بچپن سے امام کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو دوسری طرف سے آتا ہے اسے پتا ہوتا ہے امام کیا ہے، وہ جانتا ہے اصل امام. پھر اس میں ہم جیسے طالب علموں کا بھی قصور ہے کہ ہم آ کر لوگوں کا وقت ضائع کریں اور معرفت نہ دیں، اور پھر سونے میں سہاگا ایسے ایسے عجیب عجیب سے لوگوں کو ممبر میں بلا لیں کہ جو امام ایک دوسرے سے بھی دور کر دیں، فتنہ کر دیں، فساد کر دیں. یہی ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی ہستی جو ہے وہ بشریت کی بقا کے لیے ہے. امام حسین کسی قوم کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، امام حسین سب کے لیے ہے. تو جو سب کے لیے ہو اس کی مجلس بھی سب کے لیے ہونی چاہیے. یہاں امام حسین ایک نکاح ایک طرف کھینچتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، کروڑوں کا مجمع، چاہے جیسا بھی ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے مسلمان نہیں بھی ہے، امام کی بارگاہ میں آ رہا ہے. ہم امام کی طرف بلانے کی بجائے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں. ہمارا قصور ہے، روز قیامت حساب دینا پڑے گا. چاہے وہ مجلس پڑھنے والا ہو، ذاکر ہو، شاعر ہو، مواخواں ہو، مرثیہ خواں ہو یا بانی ہو، اگر اس کی مجلس سے کوئی امام حسین کے در سے دور ہوا قیامت میں جواب دے گا. کب ہم نے اپنے دروں کو کھول کے رکھا ہوا تھا لوگوں کے لیے، تم نے کیوں ہمارے نام پر لوگوں کو بھگا دیا. امام حسین سوال پوچھیں گے. یہاں سائل آتا ہے امام کی خدمت میں، امام جو ہے وہ اسے گھر کی طرف لے جاتے ہیں اور دیوار کے پیچھے سے اسے دیتے ہیں جو لینا ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے سامنے کیوں نہیں دیا اس کو؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھوں. امام کہ میں نہیں چاہتا، ایسے دے رہے. اور وہ سورہ انسان مشہور، یہ 3 دن سائل آتا رہا اور افطار ہے، روزے ہیں، ایک ایک روٹی ہے. جب والد نے دی، والدہ نے دی تو بچوں نے بھی دے دی، پانی سے نمک سے افطار کیا. دوسرا دن بھی ایسے ہی، تیسرا دن بھی قرآن کی آیات شان پہ نازل ہو گئی. یہ وہ گھر ہے جانے محترم،
جو دے رہا ہے اور آج تک دے رہا ہے، آج دے رہا ہے. آپ کہیں بھی ہو، خدا آپ سب کو ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کروائے. واقعہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ بصرہ میں کرسچن عیسائی تھے. جب انہیں پتہ چلا بغداد کی طرف، نجف کی طرف کاروبار اچھا ہے تو وہ زمانے میں کام کرتے، لیکن رستے میں کسی کشتی میں تھے، حملہ ہو گیا اور ڈوب کے چلے گئے. تو ایک قبیلہ آیا، وہ ان کو بچا لیا، زخمی تھے بچ گئے، وہ لے گئے اپنے پاس مہمان رکھا، کافی دن رکھا. اس کا جو رئیس تھا قبیلے کا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ غدیر کے ایام تھے، تو ہم یہاں سے پیدل جاتے ہیں نجف کی طرف. تو اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں. کہاں نہیں مشکل ہوگی کیونکہ ہم اپنا اپنا سامان لے کے چلتے ہیں، اتنے دن جانا ہے وہاں رہنا ہے. کہا مسئلہ نہیں ہے، میں چلوں گا. نجف جاتا ہے، نجف میں غدیر کے ایام ہوتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، پھر یہ واپس جاتے ہیں کچھ لوگوں کو واپس، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ اب کربلا کی طرف، کیونکہ ایام عزا ہیں آگے. یہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا وہاں. کہتے ہیں چلو. جب یہ پہنچتے ہیں تو شب عاشورہ ہوتی ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ گریا ہے، رو رہے ہیں، ایک عجیب سما ہے. اس کو ایک جگہ باہر بٹھا دیتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر بعد آ جائیں گے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس پورے معاشرے میں ایک نورانی شخصیت، ایک ہستی آتی ہے، اور دو لوگ ایک دفتر لے کر، ایک فائل لے کر آتے ہیں. کہا کہ کون کون آیا ہماری زیارت پر ان دنوں میں؟ تو اس پہ سب کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اس پہ ابھی سارے نام نہیں ہیں، کچھ نام کم ہے. وہ کہتے ہیں مولا ہم نے بڑا عجیب دیکھا، جتنے تھے سب کے نام پھر جاتے ہیں، پھر گھوم کے آتے ہیں، پھر نام. امام پھر فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں نام کچھ کم ہے. پھر جاتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں، پھر امام کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ایک نام کم ہے. تو وہ جو لائق ہو جاتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. کہا مولا مگر یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ظاہر تو ہے. تو اسے کہتے ہیں کیا ہوگا؟ کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یعنی ایک نگاہ جس پر کرم کی طرف سے اس کی آفت سمجھ جاتی ہے. وہ علیہ السلام بنا دیا. ان کی کمال اسی گھر کا ہے.